ہم جی پاکستان کے ہر شہر میں جا رہے ہیں. ہمارا آرگنائزیشنل سیٹ اپ موجود ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارا آرگنائزیشنل سیٹ اپ موجود ہے. پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں ہمارا آرگنائزیشنل سیٹ اپ موجود ہے. ہمارا جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں اور اسی طرح سے بلوچستان میں ہم تمام شہروں میں جا کر جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. ہم نے ابھی اس سے پہلے لاہور میں جلسہ کیا, آج سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے, اور اب ہم ملتان میں ہیں اور ہم اس طرح سے پنجاب کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں جائیں گے. پروگرام صرف ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی جاگیردار وڈیرا سرمایہ دار نہیں ہے. ہم انہی ملتان کی گلیوں سے عام پڑھے لکھے لوگ اب لڑکے کو نکال کر قائد تحریک الطاف بھائی ملتان کا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں, یہیں سے کونسلرز بنانا چاہتے ہیں, انہی گلیوں سے نکال کر لوگوں کو سٹے ناظم بنانا چاہتے ہیں, ایم پی اے بنانا چاہتے ہیں, ایم این اے بنانا چاہتے ہیں, منسٹر اور پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی جاگیردار کوئی فیملی ایسی موجود نہیں ہے جن کے بچوں کو یا ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم یہ چیزیں کر سکیں. الطاف بھائی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنے بھائی بہنوں کو نہ تو آج تک پارٹی کا کوئی ٹکٹ دیا ہے, نہ ایم این اے ایم پی اے بنایا ہے. 9 دفعہ ہم انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں. ہمارے منسٹرز رہے ہیں, ہمارے ایم این ایز رہے ہیں, ایم پی ایز رہے ہیں, گورنر رہے ہیں, ہمارے ناظمین رہے ہیں, لیکن الطاف بھائی کا ایک بھی بھائی بھتیجا موجود نہیں ہے. آپ ان کے پوچھے کے سوالات کے جواب دے سکیں. جی بھائی. خواہ پنجاب ہے, سندھ ہے, کوئی بھی صوبہ ہے, سب کو حق ہے الیکشن لڑنے کا, جلد کرنے کا. لیکن ہم لوگ سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست جو ہے, خاندانی سیاست, اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں. باقی اس کے معاشی حالت بہتر کی جائے ملک کی, ٹھیک ہے جی, اور عوام جو ہے وہ سب کو حق ہے. یہ نہیں کہ ایم کیو ایم ہے, یہ کنسیپٹ ختم ہے. کیوں کہ انسان فطری طور پہ مہاجر ہے. ہم لوگ بھی سوال اپنی رائے تو آپ نے پہنچا دی. سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال ہم چاہتے ہیں کوئی بھی آئے, لیکن یہ کہ اچھا مینڈیٹ, اچھا منشور لے کر آئے, ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی. ایم کیو ایم کی صرف اس چیز سے ہم خوش ہیں کہ ان لوگوں نے مڈل کلاس لوگوں کو آگے لے کر آئے. زندہ باد. ان کی یہ چیزیں میں یہ چاہتا ہوں جو الطاف بھائی 23 دسمبر کو جلسہ یہاں کرنا چاہتے ہیں وہ جاگیردارانہ وڈیرا نہ اس کے خلاف ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اچھا قدم ہے اور غریب عوام کو ایک عوام میں آنے کا یا اقتدار میں آنے کا اچھا موقع ملے گا. سوال بھی یہی ہے اور جواب بھی یہی ہے کہ عوام کا فائدہ اسی چیز میں ہے کہ الطاف حسین کو آنا ضروری ہے, اور الطاف حسین قائد تحریک الطاف حسین کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی بھائی. میرا سوال ہے کامران بھائی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کی حکومت, آپ کی جو مثال ہے حکومت کرنے کی, وہ حیدرآباد اور کراچی کو ہم دیکھتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس چیز کو جب ٹی وی چینلز پہ آپ کے اپنے شہر کراچی کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں, تو اگر آپ ہر حکومت کے ساتھ بھی رہے, پچھلے دوروں میں آپ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, حکومت میں تھے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, آپ اس میں بھی تھے, آپ ان 2 شہروں میں امن کیوں نہیں پیدا کر سکے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یا آپ کو کرنے نہیں دیا گیا, یا آپ کے بس میں نہیں تھا؟ جب یہ کیا وجوہات ہے کہ ان 2 شہروں میں امن کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں جی, اس بات کا جواب آئی تھنک 200 دفعہ پہلے بھی دے چکے ہیں, اور اب ایک دفعہ اور سن لیجئے, بڑی توجہ سے اس کو سنیں. ایم کیو ایم, آج تو جی ایچ کیو پہ بھی حملہ ہوتا ہے, تو آپ کیا پوری پاکستان آرمی کی انسٹیٹیوشن سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ سرحدوں کی رکھوالی کے نگہبان ہیں, آپ اپنے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیوں نہیں رکوا سکتے؟ ایسا نہیں ہوتا. دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ چند لوگ کرتے ہیں, اور دہشت گردی کرنے والے لوگ جب دہشت گردی کرتے ہیں اس کے لیے کوئی بہت بڑی فورس کی ضرورت نہیں ہوتی. چند افراد دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پورا شہر جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے نا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2002 سے لے کر 2008 تک ایم کیو ایم کے پاس ہوم منسٹری تھی. ہوم منسٹری کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں میں آپ سے کہ ایم کیو ایم کے پاس ریئل پولیس اور رینجرز کے انتظامات تھے. آپ 2002 سے 2008 تک کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں کوٹ کر سکتے جہاں پر آپ نے ٹارگٹ کلنگ کا کوئی ذکر سنا ہو. یہ ساری باتیں 2008 کے بعد سے شروع ہوئیں, جہاں پر ہمارا اقتدار میں, حکومت میں اختیار کم ہے. ہمارے پاس آج پولیس اور رینجرز ہمارے انڈر میں, ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے. نمبر 1. دیکھیں, آپ کہیں بھی کوئی بھی کتنی بھی بڑی پارٹی ہو, جو انتظامیہ ہوتی ہے اس سے ہی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کے کارکنان جا کر چوروں سے, ڈاکوں سے, دہشت گردوں سے اپنے بیس پر نہیں لڑ سکتے. ہم تو پیغام پہنچا سکتے ہیں, لیکن جو ان ایول فورسز سے لڑنے کی جو ذمہ داری ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے.
ہم نے یہاں ہماری وجہ سے آج آپ کو جو امن نظر آتا ہے, جو کراچی میں بھائی سے بھائی نہیں لڑ رہا بڑے میس لیول پہ, وہ اسی وجہ سے کہ ایم کیو ایم یہاں پر موجود ہے. ورنہ آپ کو کراچی کے چند گلیوں سے جو خبریں آتی ہیں دہشت گردی کے واقعات کی, اگر خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم موجود نہ ہو تو کراچی کی ہر گلی سے پھر آپ کو دہشت گردی کی اور لوگوں سے لڑنے کی خبر آ رہی ہوگی. تو ایم کیو ایم کی وجہ سے ایم کیو ایم نے کراچی میں جی میرا ایم کیو ایم سے یہ سوال ہے کہ یہ ان میں کوئی شک نہیں, ان میں کوالٹی ہے, قابلیت ہے, اور غریب جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں, یہ ان کی مثال ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ یہ اقتدار کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے. ایک تو جب یہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو اس کی قیمت تھی 82 سے 85 ہوئی تو انہوں نے پارلیمنٹ سے باہر ہو گئے اور حکومت سے الگ ہو گئے. اب جب کہ قیمت 100 روپے کو ٹچ کر رہی ہے اور یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. ایک یہ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کی لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ملتان آ رہے ہیں, ان کو جنوبی پنجاب کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے. اس وقت یہاں جو ہے جنوبی پنجاب میں کاٹن کرائسس ہے, جو زمیندار ہے, جن لوگوں کے معاشی مسئلہ ہے وہ صرف زراعت پہ ہے. یہاں جو لوگوں کی معیشت ہے وہ صرف زراعت پر ہے. اس وقت زراعت جو ہے فل فلیج تباہ ہو چکی ہے, کاشتکار خودکشیوں پہ آ گئے ہیں اور کاشتکار کی وجہ سے شہر میں بھی کام نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کام کیا؟ جی مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے سوال سن لیا کہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں پر ملتان میں جلسہ تو کرنے کے لیے آ رہی ہے, لیکن جنوبی پنجاب کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کا معلوم نہیں ہے. دیکھیں جی, پہلے تو میں غلط تاثر ہے اس کو درست کر دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ 23 تاریخ کو جلسہ کرنے آ رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے ملتان میں 1993 میں پہلا جلسہ کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ ملتان میں آ نہیں رہی ہے, ملتان میں موجود ہے. پنجاب آ نہیں رہی ہے, پنجاب میں موجود ہے. ہمارا جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے پنجاب کے, ملتان کے اور تمام ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا, وہ پنجاب کے لوگوں پہ ہی مشتمل ہے. آج ہمارے جو زونل انچارجز ہیں, آج ہماری جو زونل کمیٹی ہے, ہمارے جو سیکٹر کا سیٹ اپ ہے, ہمارے یونٹ کا سیٹ اپ ہے, وہ پنجاب کے ملتان کے لوگوں پہ ہی مشتمل ہے. تو ہم یہاں پر آلریڈی ہمارا روز کا کانٹیکٹ ہے. یہ کوئی ہم جلسہ کرنے نہیں آ رہے ہیں یہاں کراچی سے. کراچی سے تو 10 12 20 افراد آئیں گے جو مرکزی رہنما ہے. بقیہ تمام افراد, تمام لوگ, تمام ورکرز, تمام کارکنان, تمام ذمہ داران یہ ملتان کے ہی ہیں. ہمارے بھائی نے بات کی کہ ہم جو ہے وہ حکومت کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے. حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے. اس ملک صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. ہمارے پاس کبھی بھی نہ چیف ایگزیکٹو یہ وزارت عظمیٰ نہ وزارت اعلیٰ نہیں رہی ہے. ہم اپنے مینڈیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں. چونکہ ہمیں مینڈیٹ پورے پاکستان کا میجورٹی مینڈیٹ نہیں ملتا, تو ہم ایک تیسری بڑی جماعت ہونے کے ناطے یہ بڑی پارٹیز الیکشن لڑنے کے بعد ہمارے دروازوں پہ آ کر ہم سے اتحاد کے لیے اپیل کرتی ہیں. ہم نے الیکشن اس لیے نہیں لڑا ہوتا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر ڈیسک کے بجائیں گے. ہمیں اس موقع پہ ایک بریک لینی ہے. ہم جب بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو آپ اپنی بات بھی دیکھیں, اور یہاں پر ہم مزید لوگوں کو موقع دیں گے کہ آپ سے سوال پوچھ سکیں اور آپ اپنی پوزیشن کلیریفائی کر سکیں. ناظرین, ہم موجود ہیں ملتان شہر میں گھنٹہ گھر چوک پہ. یہاں سے آپ کے لیے براہ راست پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, اور آج کے پروگرام یہاں سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگلے جمعے کو متحدہ قومی موومنٹ کا یہاں پہ جلسہ ہے, اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے بہت نامی گرامی رہنما منتخب ہوتے رہے ہیں اور طاقت کے ایوانوں میں جا کے بیٹھتے رہے ہیں, جن کا پروگرام کے آغاز میں نے ذکر کیا. یوسف رضا گیلانی صاحب, مخدوم جاوید ہاشمی, شاہ محمود قریشی صاحب, اور اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے نام ہیں جو جنوبی پنجاب اس بیلٹ سے ان کا تعلق تھا اور ملک میں کسی نہ کسی عہدے پر وہ فائز رہے ہیں. تو لوگ یہاں کر کیا کہتے ہیں, ان کی کیا سیاسی رائے ہے, ان کے کیا مطالبات ہیں, یہ آج کا پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کریں. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد.